بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عالم کا قول ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے، مگر جن لوگوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں یقین کی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان جو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے، ناکامی کو آخر ختمی ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور حصول مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے، بلاخر کامیاب رہتا ہے۔ لیکن جس انسان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، وہ ہر ناکامی کو اپنی تقدیر کا نشستہ قرار دے کر پس سے پس تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود اعتمادی کا فقدان عملی زندگی میں کسی شکل یا نمودار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس اہم سوال کا جواب ذہن نشین کر لیں تو آپ کو اپنے کردار کا یہ نقص دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ نامعلوم لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا یہ کہ فلاں موقع پر میں نے ایسا کیا، نہ جانے لوگ کیا سوچیں گے۔ ایسے لوگوں میں یا تو اپنے اوپر دوسروں کی جانب سے کی جانے والی کسی ملامت کا خوف ہوگا، یا اپنے کسی فعل سے دوسروں کی نظروں میں احمق اور بدو کہلوائے جانے کا ڈر ہوگا۔ اگر آپ کی یہ ذہنی حالت ہے تو گویا آپ ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ کے قلب و دماغ کو مسلسل بےقل کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس عذاب میں مبتلا ہونے کی حالت میں بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ خوش و خرم اور مطمئن ہیں، صرف آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو پریشان ہیں۔ آپ ایسے دوسرے لوگوں کی طرح جنہیں آپ اپنی دانستہ طور میں مطمئن اور خوش و خرم سمجھتے ہیں، جیسے بننے کی آرزو کریں، مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہ کر لیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا کوئی بہت مشکل یا بڑا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے مزاج میں چند تبدیلیاں لا کر مطمئن اور خوش و خرم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ خیال دل میں ہرگز نہ لائیے کہ آپ میں جو خامیاں ہیں وہ آپ کا مزاج اور حصہ ہیں۔ آپ ان سے کسی طور پر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ آپ بھی خود اعتماد انسان بن سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کے لیے ہمتاً کوشش کرنے پر آمادہ ہوں۔ اگر آپ خود کو باہمت بنانے پر کمر بستہ ہو چکے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے اندر خود اعتماد نہ ہونے کے اسباب تلاش کیجیے۔ جب یہ اسباب آپ کے علم میں آ جائیں گے تب ہی ان خامیوں کو دور کرنے کی تدبیر سوچ سکیں گے۔ اس قسم کا انسان دوسروں سے تامنیت یقین حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر آپ خود اعتمادی کا فقدان ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا زندگی سے متعلق سب سے ابتدائی تجربہ افسوسناک تھا، جس کی وجہ سے آپ میں اپنے اور اپنی شخصیت کے بارے میں شعور ذات پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اب جب کہ آپ کو اپنی ساری بنیادی خامی کی اصل وجود کا علم ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنی اس بنیادی خامی کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ اقدامات آپ کی شخصیت کو خود اعتمادی کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماضی کی بجائے حال کی فکر کریں۔ ماضی کو بھول جائے، حال پر نظر رکھیں۔ مستقبل کی فکر کیجیے۔ اپنے ذہن میں اس خیال کو ہر لمحہ تازہ رکھیے کہ آپ خود کو کچھ نہ کچھ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ آپ کے تجربے نے زندگی کے آغاز میں جو غلط بات سکھا دی تھی، اسے فراموش کر دیجیے۔ ہر لمحہ یہ سوچتے رہیے کہ آپ کی بحیثیت انسان اپنے ذات کا شعور پیدا کرنا ہے۔ اپنی شخصیت کو تسلیم کریں۔ اپنی شخصیت کو اہمیت کو خود تسلیم کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود کو برابر اور اس بات کا یقین دلاتے رہیے کہ آپ کی ذات بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ کسی دوسرے شخص کی ہو سکتی ہے۔ اپنی شخصیت کو قابل قبول بنائیں۔ اپنی خامیوں کے ساتھ از خود اپنی قابلیتوں کو تسلیم کیجیے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ اہم، پرکشش، قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ اگر بظاہر آپ کا سراپا دلکش نہیں ہے، خود کو بننے سنورنے کی جانب مائل کیجیے۔ اپنے دل میں یہ خیال ہرگز مت لائیے کہ آپ لباس، میک اپ یا دیگر نوازات سے خود کو آراستہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اپنی خوبیوں کو ابھاریے۔ اپنے اندر موجود ہر خوبی کو ابھاریے۔ اپنی ہر صلاحیت کو نمایاں کیجیے۔ اپنے اندر پوشیدہ جوہر قابل کو دنیا کے سامنے لائیے۔ انہیں مت چھپائیے۔ ان کو چھپانا انکساری نہیں بلکہ آپ کی خود اعتمادی کا خون ہے۔
جب آپ میں اپنی ذات کا شعور پیدا ہو جائے گا تو آپ خود کو ایک اہم انسان کی حیثیت میں تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے اچھا اور خوشگوار مراسم قائم کرنے کی جانب توجہ دیجیے۔ وہ لوگ یقیناً آپ کے اچھے دوست ثابت ہوں گے اور انہیں بھی آپ کے ساتھ دوستی کا تعلق استوار کرنے میں خوشی ہوگی۔ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ اپنے دل سے خود کے کچھ نہ ہونے کا وہم ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ آپ خود کو جتنا زیادہ قبول کر کے اپنی صلاحیتوں کو نمودار کرنے کی کوشش ہوں گے اتنی زیادہ خود اعتماد انسان بنیں گے، بلکہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے بھی باعث تقلید بنے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک کلاس میں ایک طالب علم خود اعتماد ہو، اساتذہ کے ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دے تو استاد سے خود بھی سوالات کرے، اس کی یہ خود اعتمادی دوسرے طالب علموں کے لیے بھی تقلید کا باعث بنے گی۔ یا وہ استاد کے خوف کی وجہ سے پڑھائے گئے اسباب کے بارے میں وضاحتی سوالات اپنے ذہن میں موجود ہونے کے باوجود اسے پوچھنے سے رہ جاتے ہیں، انہیں بھی ہمت ملے گی، آئندہ کے لیے ان میں سے بھی استاد سے سوال پوچھنے کی جرات پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک خاتون اپنے ساتھیوں سمیت کپڑا خریدنے جائے، بھاؤ پر بحث کر کے قیمت کم کرنے پر اصرار کرے تو اس کو دیکھ کر اس کی ان ساتھیوں میں سے بھی ہمت پیدا ہوگی جو شرماہٹ کی وجہ سے بھاؤ تاؤ کی بجائے دکاندار کی بتائی ہوئی قیمت پر ہی چیزیں خرید لیتی ہیں، عموماً مالی نقصان برداشت کرتی ہیں۔ خود اعتمادی کا درست مفہوم خود پر بھروسہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں یا مصنوعی شخصیت اور متکبرانہ انداز گفتگو اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ خود کو دوسرے لوگوں کے لیے اسی طرح قابل قبول بنا سکیں گے تو یہ آپ کی خامی ہے، اسے جلد دور کر لیجیے۔ آپ اپنے آپ میں ہی رہ کر خود کو دوسروں کے قابل اور قبول پسندیدہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ کشش بھی پیدا ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو قبول کر لیں۔ ابھی تک آپ اپنے اندر خود اعتمادی کے فقدان کی وجہ سے خود کو ایسی چیزوں کی طرح مسترد کرتے چلے آئے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں دوسروں کی بھی یہی رائے ہے۔ آپ بھلے ہی فکر و خیال کی دنیا میں اپنے اوپر مہربان ہوں اور اپنے ساتھی فرخ دلی اور رواداری کا سلوک کریں، لیکن جب تک آپ اپنی شخصیت کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ دوسرے بھی اسے قبول کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح ہمیشہ آپ کو یہی دھڑکتا رہے گا کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کہ ان لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی صورت نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا اسی وقت یقین آئے گا جب آپ اپنے وجود و محبت اور ان کی صلاحیتوں کا احترام کرنے لگیں گے۔ ہر روز صبح آئینے میں اپنا چہرہ اسی طرح دیکھیں جیسے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ خود سے محبت کرنا برا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ یہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ آپ خدا کی تخلیق کردہ اس دنیا کا حصہ ہیں، آپ بھی محبت کے حقدار ہیں، آپ کی بھی تقریم ہونی چاہیے۔ خدائی کی بنائی ہوئی ہر شے قابل احترام ہے، پھر آپ قابل نفرت کیوں ہونے لگے؟ جب آپ خود کو اس طرح قبول کر لیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ لہذا آپ سب سے پہلے خود کو قبول کریں، اپنے وجود کی حقیقت کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے، دنیا میں اپنا مقام پہچانیں۔ یہی خود اعتمادی ہے، اور اس کا فقدان ایک انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔